اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، درس فقہ کا یہ سلسلہ جو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، یعنی 5th ہمارا یہ درس ہے، اور نماز کے احکام کے سلسلے میں گفتگو آپ مؤمنین کے درمیان بیان کی جا رہی ہے۔ مقدمات نماز میں جو نماز کی جگہ سے متعلق احکام تھے وہ اپنے مقام پر واجبات کے اعتبار سے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد گزشتہ گفتگو کے اندر نماز کس مقام پر پڑھی جائے تو یہ انسان کے لیے ایک بہترین مقام قرار پائے، مستحب ہے کہ کن جگہوں کے اوپر نماز پڑھا جائے، اسے تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد کن مقامات کے اوپر نماز کو پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ میں مسجد کے احکام کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت، کن مقامات پہ نماز پڑھنا مستحب ہے، وہاں بیان ہو چکی تھی، لیکن مسجد کی اہمیت کے پیش نظر مسجد کے چند احکامات تھے جن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ مسجد قابل احترام جگہ ہے، اس اعتبار سے مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا فوری واجب ہے۔ اس کے بعد پاک کرنے کے مراحل کا تذکرہ تھا کہ اگر پاک کرنے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو اور اویلیبلٹی ہو سکتی ہو تو مدد کے لیے آپ کو طلب کرنا ہے، اور اگر اویلیبلٹی نہیں ہو سکتی اور آپ اکیلے پاک نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں کسی کو اطلاع دے سکتے ہیں کہ جو مسجد کو پاک کر سکے، تو انہیں اطلاع دینا ضروری ہے اگر مسجد کو نجس رہنے دینا مسجد کی بے حرمتی کا باعث بنتا ہو۔ پھر یہ تذکرہ ہوا کہ اگر مسجد غصب کر لی جائے جس کے بعد اب وہ مسجد نہ رہے، یہ پروسیس یا یہ مرحلہ حرام ہے اپنی جگہ، لیکن اب وہ مسجد نہ رہے تو ایسی صورت میں اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہوگا اگر وہ نجس ہو جائے۔ مسجد کا مرحلہ مکمل ہوا، اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کا حرم، جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ مقامات کے جہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، حتیٰ یہ کہ مسجد سے زیادہ بہتر ائمہ علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھنے کو کہا گیا، بالخصوص مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں، جہاں نماز پڑھنا 2 لاکھ نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ائمہ کے حرم کو بھی نجس کرنا حرام ہے، اور اگر وہ نجس ہو جائے تو بے حرمتی کا باعث بنتا ہو تو اسے پاک کرنا واجب ہوگا۔ اگلا مسئلہ جو آج ہم شروع کریں گے 892، وہ ہے مسجد سے ریلیٹڈ آئٹمز کا نجس ہونا۔ تو جس طریقے سے مسجد کا فرش، مسجد کے عمارت کے اندرونی دیوار، اندرونی اور بیرونی چھت، یہ 4 چیزیں تھیں کہ اگر نجس ہو جائے تو اسے نجس کرنا بھی حرام ہے، اور نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا بھی واجب ہے۔ کیا مسجد سے ریلیٹڈ آئٹمز کو بھی نجس کرنا حرام ہے؟ مثلا چارپائی، مثلا کارپیٹ، مثلا چٹائی، اس طرح کی چیزوں کو کیا نجس کرنا حرام ہے؟ اور اگر نجس ہو جائے تو کیا اسے پاک کرنا واجب ہے؟ تو 892، اگر مسجد کی چٹائی یا کارپیٹ نجس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے پاک کریں، یعنی ریلیٹڈ آئٹمز کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ نجس ہو جائے تو نجس رکھے رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اب اگر پاک کرنے کے اندر بعض صورتحال میں اس طرح سے نجس ہو جائے کہ اسے پاک نہیں کیا جا سکتا، پاک کیا تو وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ کارپیٹ ہے، اور کارپیٹ اتنا موٹا کارپیٹ ہے، اتنا ہیوی کارپیٹ ہے کہ جس کا پاک کیا جانا ممکن نہیں ہے، پانی نیچے رہ جائے گا، کارپیٹ کو سڑا دے گا، تو کیا کیا جائے؟ کارپیٹ سینٹر سے نجس ہوا ہے، پورا کارپیٹ اٹھا کے لے کے جانا ممکن نہیں ہے، تو کس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے؟ کیا کاٹنا اگر ممکن ہو، کاٹ کر یہ چیز جو ہے وہ مسجد کو نجس رہنے سے باقی بچایا جا سکتا ہے، تو کیا کاٹ دینا چاہیے؟ تو کہنے اگر چھوٹا موٹا حصہ کاٹنے کا ہے کہ جب اس کو پاک کرنا ممکن نہ ہو لیکن کاٹ کر اس نجاست کو یہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے تو پھر کاٹ دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کاٹنا اتنا بڑا حصے کا یا ایسے مقام سے ہو جس سے پورا کارپیٹ خراب ہو جاتا ہو، پوری چٹائی خراب ہو جاتی ہو، تو کب پھر محل اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب ہے کہ پھر یہ کام نہ کیا جائے، مگر یہ کہ اسے نجس رہنے دینا اس انداز کی بدبو یا اس انداز کے ماحول کی بن جائے
سچویشن کہ جس کو مسجد کی بے حرمتی کہا جائے. پھر لوگ مسجد نہیں آئیں گے یا آئیں گے تو مثلا مسجد کے حصے میں نہیں بیٹھیں گے. کوئی بھی سچویشن جس سے کہا جائے کہ یہ مسجد کا تقدس پامال ہوگا اس سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اتنا بڑا حصہ بھی اگر قابل توجہ حصہ کاٹنا پڑے جس میں کارپیٹ میں نقص آ جاتا ہو تو کاٹنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 893، عین نجاست کو مسجد میں لے جانا. مثال کے طور پر زیادہ آسان مسئلہ کا سمجھایا جائے، بچہ ہے جس نے پیشاب کر دیا ہے، پیمپر پہنا ہوا ہے، تو کیا بچے کو لے کے جا سکتا ہے یا نہیں لے کے جایا جا سکتا؟ اسی طریقے سے ماتم کیا ہوا ہے، جلوس میں گئے ہوئے ہیں، بدن کے اوپر آپ کے لباس پہ خون لگا ہوا ہے، تو کیا اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں ہوا جا سکتا؟ کوئی بھی اور اس طرح کی مثال بنائی جائے اس میں عین نجس جو ہے وہ آپ مسجد میں ہولڈ کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو، تو کیا ان کو لے کے جانا جائز ہے؟ یا اس میں دو شک نکلے گی کہ اگر اس کی وجہ سے مسجد نجس ہو جاتی ہے تو جائز نہیں ہے، اور اگر مسجد نجس نہ ہو، کیئر کیا جائے گا تو جائز ہے. دیکھیے مسئلہ، اگر کسی عین نجاست یا نجس شدہ چیز کو یعنی متنجس چیز کو، مثلا رومال نجس ہو گیا، مسجد میں لے جانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ نجاست کے ساتھ ساتھ مسجد کی بے حرمتی لازم آتی ہے، تو اس کا مسجد میں لے جانا حرام ہے. بلکہ احتیاط مستحبی کہ اگر بے حرمتی نہ بھی ہو تب بھی عین نجاست کو تو کم سے کم مسجد میں نہ لے جایا جائے. متنجس کو پھر بھی لے جانے کی اجازت مل جائے گی اگر بے احترامی نہ ہو. اگر بے احترامی ہو تو نہ متنجس کو مسجد میں لے کے جایا جا سکتا ہے نہ عین نجاست، سوائے ان چیزوں کے جو انسان کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جائے، جیسے زخم کا خون، یعنی اس کو الگ سے نہیں لے کے جایا جا رہا ہے کہ کہا جائے کہ آپ مسجد میں نجاست لے کر آئے. مسجد میں آپ آئیں لیکن آپ کی باڈی پہ خون لگا ہوا ہے، آپ کے زخم میں خون موجود ہے جو بدن یا لباس میں لگا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ عین نجس مسجد میں لے کر آئے. اور اس کی وجہ سے اگر مسجد نجس نہیں ہوتی ہے، مسجد کو نجس کرنا نہیں کہلاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہوگا. ہاں اگر مسجد کو نجس کرنا کہلاتا ہے تو نجس کرنا حرام، نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب. لیکن زخم لگا ہوا ہے اور زخم میں سے خون رس رہا ہے، جیسے وضوء جبیرہ وغیرہ کے احکامات ہوتے ہیں، باڈی پہ اندر خون لگا ہوا ہے، آپ کے لباس میں خون لگا ہوا ہے، لیکن مسجد نجس نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کا مسجد میں داخل ہونا صحیح. لیکن اپنے ساتھ عین نجاست کو ہولڈ کر کے لے کے جانا، کسی خون والے لباس، خون والی چیز کو، پیشاب والی چیز کو اپنے ساتھ ہولڈ کر کے لے کے جانا جس سے مسجد کی بے حرمتی لازم آئے، تو پھر حرام. اگر بے حرمتی کا عنوان نہیں آ رہا تو پھر کوئی ایشو نہیں. 894، اگر مسجد میں مجلس عزا کے لیے قنات لگائی جائے یا فرش بچھایا جائے، دری بچھائی جائے یا سیاہ پردے لٹکائے جائے اور چائے کا سامان اس کے اندر لے جایا جائے مسجد میں، اور یہ چیزیں مسجد کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہے کہ جن کو خود امام بارگاہ کا ہی اسٹیٹس دیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر بعد از نماز اور ایکٹیویٹیز کے اندر جیسے نکاح جس طریقے سے جو ہے وہ دیگر جشن وغیرہ منائے جاتے ہیں، اسی طرح سے مجلس عزا بھی وہیں پہ رکھی جاتی ہے. مسجد کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہیں تبلیغ کی جاتی ہے، وہیں پر نکاح کا سلسلہ ہے. تو اگر اس سلسلے کی وجہ سے مسجد کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، کوئی مسجد میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی ہے، مسجد کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز پڑھنے میں بھی مانع نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے لوگ نماز نہ پڑھ پائے. اصل تو مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہی کام نہیں ہو پائے، باقی سارے تقریبات ہو رہی ہو، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. لہٰذا اگر نماز میں کوئی مشکل نہیں، نماز میں مانے نہیں ہے مسجد کا یہ پروگرام، یا اس ٹائم پہ نماز عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی اور مسجد کو بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو پھر ان تقریبات کا یا جو ہے وہ مجالس عزا کے پروگرام کو منعقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح کے چیزوں کا مسجد میں لگائے جانا بھی جو ہے وہ کوئی نقصان جو نہیں پہنچاتی ہے، کوئی حرج نہیں. 895، یہ مسئلہ مسجد کی زینت سے متعلق ہے. خواہش ہوتی ہے ایک مسلمان کی، جس طرح وہ اپنے گھر کو زینت دیتا ہے، دیگر مقامات جو اس کے لیے اہم ہوتے ہیں اس کو سجاتا ہے، دل ہے اس کا کہ خدا کے گھر کو بھی اسی طریقے سے زینت دے. لیکن گھر کو زینت دینے میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ شریعت کے احکام کی مخالفت نہ ہو. ایسی تصویریں یا سونے کا استعمال کرنا جو جائز نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ جو ہے وہ
اسراف کرنا یا اپنی شان سے بڑھ کر اپنے گھر کی سجاوٹ میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں۔ مسجد کے اندر کیا احکامات ہیں؟ کا احتیاط واجب یہ ہے کہ سونے سے مسجد کو زینت نہ دی جائے، یعنی کوئی سونے کا کام نہ کیا جائے اس میں، نہ نقاشی کے اندر، نہ مسجد کے اوپر کوئی اس طرح کے زیورات لگائے جائے۔ اور احتیاط مستحب یہ کہ مسجد کو انسان اور حیوان کی طرح کی جاندار کی تصویروں سے بھی نہ سجایا جائے، اب وہ چاہے کسی کی بھی تصویر ہو۔ ایک مطلق حکم ہے کہ مسجد میں جاندار کی تصویر نہ لگائی جائے۔ ویسے بھی ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ جہاں پر کسی جاندار یا انسان کی تصویر لگی ہو۔ 896 اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسجد خرابہ بن جائے، کھنڈر ہو جائے، استعمال نہ ہونے کی وجہ سے، آبادی وہاں پر ترک ہو گئی ہے، ایک عرصہ پہلے وہاں پہ آبادی تھی، وہ مسجد تھی، مگر اب وہ مسجد جس طرح دیگر آبادیوں کے نشان مٹ گئے یا وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، مسجد بھی اسی انداز سے ہو چکی ہے، تو کیا اس مسجد کو بیچ کر یا سڑک کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی نہ تو اسے بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی ملکیت تو سڑک میں شامل کیا جا سکتا ہے، اجازت نہیں ہے۔ تعمیر کرے اس مسجد کو، آباد کرے اور اس قابل بنائے کہ لوگ یہاں آ کے نماز پڑھے اپنے مسافرت کے درمیان، لیکن جس کو ایک دفعہ خدا کے گھر کا اسٹیٹس دیا گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو سڑک میں شامل کر دینا یا بازار میں شامل کر دینا جائز نہیں۔ مسجد سے متعلقہ چیزیں، ممکن ہے مسجد اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جو مسجد میں فکسچرز لگائے گئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب وہ فکسچرز اس قابل نہیں رہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، تو کیا ان کو بیچا جا سکتا ہے یا اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ مسجد کے دروازوں، کھڑکیوں اور دوسری چیزوں کا بیچنا حرام۔ اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جو اسی مسجد کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اگر مسجد بھی ٹوٹ پھوٹ جائے تو مسجد کو اجازت نہیں تھا کہ کوئی میدان میں یا سڑک میں شامل کر دیا جائے، تو تب بھی ضروری کہ ان چیزوں کو اسی مسجد کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے، اسی مسجد کی تعمیر میں ان کھڑکیوں کی لکڑیوں کو، دروازوں کی لکڑیوں کو استعمال میں لایا جائے۔ اور اگر اس مسجد کے کسی کام میں نہ آ پائے، مسجد آباد ہی نہیں ہو پا رہی اور وہ دروازے کھڑکیاں گرتے جا رہے، تو کیا کریں؟ ضائع ہونے دیں یا اس کو کسی اور مسجد میں استعمال لا سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ضروری کہ کسی دوسری مسجد کے کام میں لایا جائے۔ اگر دوسری مسجدوں کے بھی کام میں نہ رہے تو تھرڈ اسٹیپ یہ کہ انہیں بیچا جائے اور جو رقم حاصل ہو وہ بصورت امکان جتنا پاسبل ہو اس مسجد کو جس میں سے اسے نکالا گیا ہے اس کی مرمت پہ خرچ کیا جائے، اور اگر وہ مسجد قابل مرمت نہ رہی یا اس کو مرمت پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے، اتنی رقم ہی نہیں ہے یہ کہ کسی قابل آ سکے، تو پھر کسی دوسری مسجد کے اوپر مرمت کے اوپر یا اس کی کنسٹرکشن کے امور میں خرچ کیے جائیں۔ مسئلہ نمبر 898 اب مسجد سے متعلق کہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر کھنڈر ہو جائے تو اسے گرایا جا سکتا ہے یا نہیں گرایا جا سکتا ہے، آپ نے سنیا نہیں گرایا جا سکتا ہے، اندر موجود چیز اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اسے بیچا نہیں جا سکتا، اگر بیچے بغیر اسی مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے تو وہ کرنا ہے، نہیں ہو سکتا ہے تو بیچ کر اسی مسجد کی اگلی مسجد میں استعمال کرنا ہے، اگلی مسجد میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر ان کو بیچنے کی اجازت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کسی کھنڈر والی مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے۔ اگر اس کھنڈر والی مسجد کی تعمیر میں بھی استعمال نہیں ہو سکے تو کسی دوسری مسجد میں استعمال کیا جائے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خود یہ کھنڈر والی مسجد کا اسٹیٹس شریعت کے اندر جسے کہا گیا کہ آپ سڑک میں نہیں شامل کر سکتے، اس کو میدان نہیں بنا سکتے، اس کو پارک میں نہیں تبدیل کر سکتے، خود اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں شریعت کیا ویلیو دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مسجد کا تعمیر کرنا اور ایسی مسجد کی مرمت کرنا جو مخدوش ہو مستحب ہے، اور اگر مسجد اس قدر مخدوش ہو کہ اس کی مرمت اب ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کو پورا گرایا نہیں جائے تو اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر مسجد ٹوٹی پھوٹی نہ ہو تب بھی لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اسے وسیع کرنا جو ہے وہ اب ضروری ہو گیا ہے۔ جیسے مسجد نبوی پیغمبر کے دور میں جب پیغمبر مدینے آئے تو مسجد بہت مختصر تھی، جہاں آج مسجد کا ممبر موجود ہے، یعنی پہلی محراب وہیں تک مسجد تھی جس محراب کے ساتھ مسجد حنانہ ہے، لیکن اس کے بعد جب جنگ خیبر ہو گئی، غزوہ خیبر کے بعد لوگوں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی
مسجد کو وسیع کرنا پڑا. تو خیبر والے سال 7 ہجری میں پیغمبر اکرم نے خود اس مسجد کو وسیع کیا. وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیوار اگر قبر رسول کو اپنے بائیں جانب رکھے تو دائیں جانب کی دیوار کو گرا کر آگے لے کے جانا پڑا. تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی, لوگ جو ہے وہ بڑھ گئے. اس کے بعد کے دور میں خلافت عثمانیہ کے دور میں, ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد کو اور بڑا کرنا پڑا. یہی صورتحال مسجد الحرام میں پیش آئی. تو مسجد کو توسیع کرنا لوگوں کی ضرورت کے مطابق, اگر اس کام کے لیے مسجد کو کے کچھ حصے کو توڑنا بھی پڑے تو شرعاً جائز ہے, کوئی حرج نہیں. یہ مسائل جو مسجد سے متعلق عام تھے, یعنی مسجد کے متعلق آنے جانے اور تعمیر کے متعلق ختم ہو گئے. اب ہے مسجد کے آداب کہ آیا کیسے جائے خدا کے اس گھر میں, جو گرچہ کہ مجازی گھر ہے لیکن اس گھر کے آنے کے آداب کیا ہے. بالآخر خدا سے منسوب ہے. عظمت خدا کے خاطر جب کسی کے عام آدمی کے گھر بھی انسان جاتا ہے تو جیسا اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے اس انداز سے انسان تیار ہو کر اس انداز کے تحفے لے کر اس کے گھر جاتا ہے. خدا کے گھر میں کیسے جایا جائے؟ مسئلہ نمبر 899 مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور اس میں چراغ جلانا مستحب ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں جانا چاہے تو مستحب ہے کہ خوشبو لگا کر جائے اور پاکیزہ اور قیمتی لباس پہنے اور اپنے جوتوں کے تلووں کے بارے میں بھی تحقیق کرے کہ کہیں نجاست تو نہیں لگی. کہ آپ کے مسجد میں جانے کی وجہ سے اگر جوتے پہن کر مسجد میں جایا جائے, یہ خود اٹ سیلف ایک سوال ہے. پرانے زمانے میں یہ تصور تھا کہ اگر آج بھی مسجد کوفہ چلے جائے, مسجد سہلا چلے جائے, جتنا بڑا رقبہ ہے اس کا اس حساب سے لوگ جوتے پہن کر بھی مسجد کے اندر چلے جاتے. اور جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہو, بہت قریب کی جگہ ہوتی تھی, وہاں جوتیاں اتار کے نماز پڑھتے تھے. آج بھی مسجد سہلا کے اندر لوگ جوتیاں پہن کے جاتے ہیں, وسط مسجد کے بعد ان کو نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھتے ہیں. تو کیا مسجد میں جوتے اور چپلیں لے کے جائی جا سکتی ہے؟ اگر نجس نہیں ہے جوتے کے تلوے, اس کی وجہ سے مسجد متنجس نہیں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں, لے کے جایا جا سکتا. اگر کسی معاشرے میں اس کو مسجد کی توہین سمجھی جائے تو ایک عنوان ثانوی لگ جائے گا, ایک الگ عنوان کے تحت پھر اس کو مسجد میں جوتے پہن کر جانا صحیح اور مناسب نہیں ہوگا. لیکن اگر جانا میں کوئی حرج نہیں سمجھا جائے تو تحقیق کرنا چاہیے کہ مسجد کے تلوے جو ہے وہ آپ کے نجس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مسجد نجس ہو جاتی ہے. نیز یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت, جیسے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے, لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے. تو یہ وہ خدا کا گھر ہے جس کا احترام یہ کہ انسان یہاں پر جب داخل ہو تو دایاں پاؤں رکھے اور باہر نکلتے وقت بایاں قدم جو ہے وہ اپنا پہلے رکھے. اس طرح مستحب ہے کہ سب لوگوں سے پہلے مسجد میں آئے, یعنی سبقت کرے. السابقون السابقون اولئک هم المقربون, یا فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کام میں انسان سبقت کرے, بڑھ کر نظر آئے. یہ ہر نیکی کے کام کا قاعدہ کلی ہے. صدقہ دینے میں سبقت کرو, مومن کی حاجت پوری کرنے میں سبقت کرو, نماز پڑھنے میں سبقت کرو, زکوٰۃ کی ادائیگی میں سبقت کرو. تو اسی طریقے سے مسجد میں جانے میں بھی دوسرے لوگوں کی نسبت انسان جتنا جلد پہنچ سکتا ہے مسجد میں اگلی صفوں کے اندر نظر آئے اور سب سے بعد میں نکلے. یعنی جس طریقے سے کھانا کھانے کے آداب میں کہا جاتا ہے کہ میزبان سب سے پہلے شروع کرے اور سب سے آخر میں اختتام کرے, تاکہ باقی بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ میزبان کی وجہ سے اگر کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے تو تکلیف میں نہ آئے. یہ ان کا مہمانوں کا حق ہے ایک طرح سے. اسی طریقے سے انسان جب مسجد میں داخل ہو تو یہ ظاہر کرے کہ مجھے خدا سے اتنی محبت ہے کہ میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں اور سب سے آخر میں وہ فرد بننا چاہتا ہوں جو پروردگار کے گھر سے جدا ہو. مسئلہ نمبر 900 جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو عام طور پہ لوگوں کی عادت ہے سبقت کرنے کو کہا, مغربین کی نماز کا وقت 6 بجے, آپ 5 بجے آ کے بیٹھ گئے. اب کیا کریں؟ خالی سبقت کر کے بیٹھ جانا, یہ سبقت کرنا خود ایک سیلف مستحب کام تھا. اگلا مستحب یہ کہ مسجد میں خالی نہ بیٹھے. آگے آئے گا کہ مسجد میں عام دنیاوی بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے. عبادت میں مصروف رہے, قرآن کی تلاوت, دعاؤں کی تلاوت, تسبیح کے اندر, درود پڑھنے میں. لیکن آداب مسجد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہو اور کوئی اپنی قضا نماز یا واجب نماز کا وقت نہ ہوا ہو تو 2 رکعت تحیت مسجد کے تحفے کی نیت سے نماز پڑھے. یہ جو میں نے کہا تھا کہ انسان جتنے بڑے اسٹیٹس والے شخص کے پاس, جتنے بڑے رتبے والے شخص کے پاس جاتا ہے
اسی انداز سے جانے کا بھی اہتمام کرتا ہے. جانے کا اہتمام آپ نے سنا, خوشبو لگا کر جائے, پاکیزہ اور قیمتی لباس پہن کر جائے. اسی طریقے سے تحفہ یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو 2 رکعت تحیت مسجد کی نماز کو انجام دے. بالکل فجر کی نماز کی طرح یہ 2 رکعت نماز ہوگی کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیت مسجد کی قربتاً اللہ. یہ لفظ تحیت مسجد, تحیہ کہتے ہیں تحفے کو, لیکن یہ ورڈ اگر آپ کو ادا نہ کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے دل میں ہو یہ ارادہ, کافی ہے آپ کے سوچ میں ہو, آپ سے پوچھے کوئی کیا کریں تو مسجد کو کہ تحفے کے لیے 2 رکعت نماز کو انجام دیتا ہوں قربتاً اللہ. مسئلہ نمبر 900, جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت و احترام مسجد کی نیت سے پڑھے. اگر واجب نماز یا کوئی اور مستحب نماز پڑھ لے تب بھی کافی ہے. یعنی نماز سے اپنے مسجد میں بیٹھنے کی یا داخل ہونے کی ابتدا کرے. مسئلہ نمبر 901, یہ تو کیا کرنا چاہیے. اب کیا چیزیں جو مسجد میں بیٹھ کر نہیں کرنی چاہیے, جو کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جانا جو ہے وہ نظر آتا ہے. کہ اگر انسان مجبور نہ ہو تو مسجد میں سونا, مجبور ہو جائے, تھک کر آیا ہوا ہے, مثال کے طور پہ حالت احرام کے اندر ہے اور عرفات کے میدان سے پیدل چلتے چلتے مسجد مزدلفہ پہنچا ہے, جسے مسجد مشعر الحرام بھی کہتے ہیں. اب مسجد کے اندر جا کر وہ بیٹھنا چاہتا ہے, عبادت کرے, لیکن ابھی بہت تھکا ہوا ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے 1 آدھ گھنٹے وہ آرام کرے گا تو اس قابل بنے گا کہ عبادت انجام دے سکے, تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اٹس سیلف مسجد میں بغیر کسی مجبوری کے سونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. دنیاوی کاموں کے بارے میں گفتگو کرنا. اچھا, ایک اور مثال بھی بن سکتی ہے عام طور پہ, اگرچہ کہ یہ مثال تھوڑی غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ انسان ایئرپورٹ پہ جاتا ہے, کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی, مسجد میں جا کے بیٹھ گیا, بہت تھکا ہوا ہے, فجر کا انتظار کر رہا ہے, چاہتا ہے کہ 1 آدھ گھنٹہ ریسٹ کر لے تاکہ پھر نماز پڑھے اور اگلے سفر پہ روانہ. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات بعض ایئرپورٹس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد میں سونا جائز نہیں ہے یا پروہیبیٹڈ جو ہے ممنوع ہے, تو پھر سرکاری احکامات کی مخالفت کرنا, سیستانی کے نزدیک رولز کو فالو نہ کرنا صحیح نہیں ہے, تو اس خاطر جو ہے وہ مسجد میں نہ سویا جائے. لیکن وہ نہ سونا یعنی وہ سونا حرام ہو جائے گا, اور یہاں نہ سونا مکروہ ہے کہ عام کیفیت کے اندر مسجد میں نہ سویا جائے مگر ایک انسان مجبور ہے. دنیاوی کاموں کے بارے میں گفتگو کرنا, مسئلے مسائل پوچھنا, دینی امور کے بارے میں بات چیت کرنا, کسی مومن کو کسی کام کے بارے میں مشورہ دینا, یہ الگ ہے. لیکن اپنے دنیاوی مصروفیات کے بارے میں, مشغولیات کے بارے میں گفتگو کرنا, خاندانی ایشوز کے بارے میں بات چیت کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے مسجد کے اندر مناسب نہیں ہے, مکروہ ہے. کوئی کام کاج کرنا مسجد میں دینی کام سے ہٹ کر, کام کاج تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں موٹ ٹوٹ گئے, تسبیح ٹوٹ گئی ہے, مسجد کے اندر چٹائی وغیرہ بچھایا جا رہا ہے, لیکن یہ مسجد سے ریلیٹڈ کام ہے. عام دنیاوی کام کاج کرنا, اپنے کالج کا کام نکال کے کر لینا, اپنے کاروبار کا حساب کتاب کرنا شروع ہو جانا, موبائل پہ چیٹنگ کرنا شروع ہو جانا, یہ سب مسجد میں مکروہ. ایسے اشعار پڑھنا مسجد میں, شعر و شاعری جس میں نصیحت اور کام کی کوئی بات نہ ہو, یہ بھی مکروہ ہے. نیز مسجد میں تھوکنا, اگرچہ کہ یہ تھوکنا بھی آگے جا کے بات کی جائے گی, ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بات کی جائے تو اس پہ تو لڑنا مرنا بن جائے گا. تھوک انسان کا نجس نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. اگر اتنا ناپسندیدہ کسی معاشرے میں سمجھا جائے جب توہین مسجد کی لازم ہے تو یہ حرام ہے. دیکھیں, نیز مسجد میں تھوکنا, ناک کی آلائش پھینکنا اور بلغم تھوکنا مکروہ ہے, بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہے جہاں مسجد کی توہین ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گمشدہ چیز یا شخص کو تلاش کرنا مسجد کے اندر, یہ مکروہ. آواز کو بلند کرنا بھی مکروہ, بلند آواز سے تلاوت کرنا, بلند آواز سے ایک دوسرے کو جو کسی کو پکارنا, یہ مسجد کے اندر مکروہ ہے. لیکن آذان کے لیے آواز بلند کرنے میں ممانعت نہیں. آذان ایک ایکسیپشنل صورتحال ہے, اور بلکہ یہ کہا جائے کہ اسپیشل ایکسیپشنل صورتحال ہے کہ آذان کو تو بلند آواز سے پڑھنا ہے آپ, تو آذان کے علاوہ باقی کسی کام کے لیے آواز کو بلند کرنا جو مسجد کے اندر مکروہ ہے. آخری مسئلہ جس کے ساتھ مسجد کے احکام مکمل ہو جائیں گے کہ دیوانے کو مسجد میں داخل ہونے دینا مکروہ ہے, کیونکہ مسجد ایک قابل احترام جگہ ہے. دیوانہ چونکہ ہوش و حواس نہیں رکھتا, وہ ایسے کام کر سکتا ہے کہ جس سے مسجد کی توہین ہو جائے. اسی طرح بچے کو بھی داخل ہونے دینا مکروہ ہے جو نمازیوں کے لیے باعث زحمت ہو. اتنی چھوٹی عمر کا بچہ ہو جو ایک جگہ ٹکے گا نہیں, لوگوں کو تنگ کرے گا, سجدے کا تسبیح آگے پیچھے کر دے گا, نماز میں بیچ میں آئے گا, تو زحمت ہو یا احتمال ہو کہ مسجد کو نجس کر دے گا,
تو پھر بچے کو بھی ساتھ میں لے کر آنا یا بچے کو داخل ہونے دینا یہ مکروہ ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ بچے کو مسجد میں آنے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مثلا فلاں سال تک کے بچوں کو لانا منع ہے۔ اگر اس سال کے اندر سن تمیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس طرح کے بچے آ کے مسجدوں میں تکلیف پہنچاتے ہیں تو الگ بات، لیکن یہ عمومی روش ہے، یہ اسپیسیفک ہر بچے کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ بعض بچے 4-5 سال میں سمجھدار ہو جاتے ہیں، باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض بچے 4-5 سال کے اندر تمیز کو نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، ابھی سمجھدار نہیں ہوتے اس معاملے کے اندر، تو وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ فرد کے حساب سے مسئلے کو حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات بہتری اسی میں ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مسجد میں آئے تاکہ مسجد کو سمجھے، مسجد کے آداب اور احترام کا خیال رکھنا سمجھے، مسجد میں خدا کی عبادت کے ماحول کو دیکھے۔ اس شخص کا مسجد میں جانا بھی مکروہ ہے جس نے پیاز، لہسن یا اس سے ملتی جلتی کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس کی بو لوگوں کو ناگوار گزرے۔ کوئی بھی چیز اسپیسیفک یہ چیزیں جو تھی معاشرے کے اندر ابتدا کے اندر انسان کھانا کھا کے دوپہر کو مسجد میں آ رہا ہے، رات کو مسجد میں آ رہا ہے، یا سحری کر کے مسجد میں آ رہا ہے اور ایسی چیز کھائی ہوئی جس سے منہ سے بو آتی ہے، دیگر نمازی جیسے تکلیف میں آ سکتے ہیں، تو پھر ایسی چیز کا بلکہ مستحب ہے کہ خوشبو لگا کے مسجد میں ایسا ماحول بنائے کہ جس میں دیگر مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے فرحت کا اور خوشی کا جو ہے وہ ماحول بنے۔ انہی مسائل کے ساتھ مسجد کے احکام مکمل ہوئے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری اذان و اقامت کے عنوان سے ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔